الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر وقال اللہ تبارک وتعالی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ مکی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، ظہور نبوت سے پہلے بھی اور بعد بھی، اس پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ کسی درجے میں عرب اور اس کے گرد و نواح کے جو معاملات ہیں اس پر بھی بات چیت ہماری رہی ہے۔ اب ہم مدینہ المنورہ کے حالات سے الحمدللہ بات چیت کر رہے ہیں، اور اس ضمن میں بھی غالباً ایک نشست ہماری ضرور ہو چکی ہے کہ جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ المنورہ کے اندر داخل ہونا، آپ کا قیام، سب سے پہلے آپ کہاں پر ٹھہرے، پھر بنی نجار کے اندر تشریف لے جانا، پھر مسجد نبوی کی تعمیر، اور مسلمانوں کی سمجھیے کہ ایک مرکز مسلمانوں کو میسر آ جانا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انٹرنل سطح پر جو کام کیے، ذرا ذہن میں لائیں کہ نئی نوخیز سوسائٹی جو ہے وہ بن رہی ہے، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی اس کی شیرازہ بندی کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کے نبی نے ایک مرکز بنایا، اور مرکز بنا لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، اور ان میں بھائی چارگی جو ہے وہ پیدا فرما دی، اور اس کے اندر اتنی گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو اپنی جائیداد تک دینے کو تیار ہو گئے تھے، اگرچہ کہ بعد میں پھر وہ آیات نازل ہوئیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، نسبی قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وراثت میں، وہ اتنی لوگوں نے محبت کا اظہار فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبانی کلامی صرف بھائی بھائی نہیں بنا دیا تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عہد و پیمان کروایا ہے جو مسلمانوں کے مابین تھا، جس میں ایک طرح کی احساس ایک دوسرے پر اور ایک دوسرے سے اپنی محبت جو ہے وہ ظاہر کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان تھا۔ اسلامی تعاون کا بیان جو ہے، اس کی کچھ شرائط تھیں، قریب 15 کے قریب شرائط تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کی تھیں، وہ ساری کی ساری شرائط میں پڑھتا ہوں۔ اگر یہ شرائط آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر کسی درجے میں ایکٹیو ہو جائیں، اس پر تعلیم ہو جائے، تو معاشرے کے جو انٹرنل مسائل ہیں، خاندانی زندگی کے جو مسائل ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی معاملات کے جو مسائل ہیں وہ سارے حل ہو جائیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے مفر ہے، جس کے نتیجے میں صحیح بات تک ہماری زندگیوں کے اندر جو مشکلات ہیں، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، شک نمبر 1 ہے، یہ سب اپنے ما سوا، یہ تحریر ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، قریشی، یثربی اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہونے اور جہاد کرنے والے مومنین اور مسلمانوں کے درمیان۔
نمبر ایک، یہ سب اپنے ما سوا انسانوں سے الگ ایک امت ہیں، یعنی مسلمان جو ہیں وہ ایک امت کا درجہ رکھتے ہیں، اگرچہ کہ دوسرے انسان ان کی بھی ایک حیثیت ہے، لیکن بہرحال یہ سب سے ایک دوسرے کے لیے ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ نمبر دو، مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دید کی ادائیگی کریں گے اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدیوں کا فدیہ دیں گے، اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دید کی ادائیگی کریں گے، اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ ادا کرے گا۔ گویا جو وہاں پر قوانین تھے، جو قواعد اور ضوابط وہاں پر رائج تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ان کو نہیں چھیڑا، بلکہ وہاں کا جو قاعدہ اور ضابطہ تھا اسی کو ایکٹیو کیا ہے، اور کہا کہ ہر شخص ایکٹیولی اس کے اندر جو قوانین وہ بنا چکے ہیں اس پر عمل درآمد کرے۔ انہی دوران میں سمجھیے کہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ النساء ہے، سورۃ المائدہ ہے، وہ آیات نازل ہوتی چلی جا رہی تھیں، اور باہم جو کچھ پہلے مینیفیسٹو وہاں پر موجود تھا اس کے اندر جہاں جہاں پر جبر اور ظلم تھا ان شکوں کو اللہ تعالیٰ ہٹاتے چلے جا رہے تھے، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں ان پر عمل کرنا آسان ہوتا چلا جا رہا تھا۔ نمبر چار، اور سارے راست باز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا یا اہل ایمان کے درمیان ظلم، گناہ اور زیادتی اور فساد کی راہ کا جویا ہوگا۔ یہاں پر سمجھیے کہ ایک مسلمانوں کے کولیکٹیو کانشنس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابھی بات ہو رہی ہے امت کے اندر کے مسائل کی، تو اس میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص زیادتی کرے، کس پر ظلم کرے، تو دوسرے مسلمان بھائی بجائے یہ کہ اس کا تماشا دیکھیں، اس پر ظلم ہوتے دیکھنے کو برداشت کریں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جو زیادتی کرنے والا ہوگا اس کے ہاتھ کو روک دیں۔ اسی پر پھر سورہ الحجرات کے اندر جا کر قانونی اور تعزیراتی بحثیں جو ہیں وہ آ گئی۔ آگے مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ کہ ان سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے خواہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی احکامات سورہ النساء کے اندر آ گئے تھے، یعنی معاشرے کے اندر آج جو باتیں ہمیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں کہ جو طاقتور شخص ہے اس پر قانون حرکت میں نہیں آتا، اس کے برعکس جو کمزور لوگ ہیں ان پر قانون جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ اور اس طرح آج کے معاملات کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ اگرچہ کہ الیکشن کا دورہ ہے، اور اس الیکشن کے دورے میں جو بنیادی حقوق انسانوں کو ملنے چاہیے، سب کو وہ ملنے چاہیے۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد پی ٹی آئی کی جو ایک خاص حیثیت بنا کر انہیں پیش کیا گیا ہے، اس سے لوگوں کا عدالتوں پر عدم تحفظ جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اگر واقعتاً وہ 9 مئی کے اندر ملوث تھے تو ان کی یہ جو سول عدالتیں ہیں، جوڈیشنل ان کے کیسز بنتے، علی الاعلان ان کی رولنگ ہوتی، اور پوری طرح سے فیصلے ہوتے، اور چاہے لوگوں کو سوئے موت دے دی جاتی۔ اس طرح سے آپ انہیں فوجی عدالتوں کے اندر لے گئے، پھر ان کا یہ سارا کا سارا آپ نے انتخابی سسٹم جو ایک بنا رکھا، یا پھر نہ کریں، مارشل لا لگا کر بیٹھ جائیں، اور اس میں پھر یہ کہ انتخابی نشان کو بھی واپس لے لینا، اور اس پر ہمارے دیندار طبقات بھی اور دوسرے طبقات بھی جو بنیادی رائٹس ہیں اس پر کھڑے ہونا چاہیے۔ سب اس میں یہ نہیں ہے کہ میں ان کا کوئی بہت بڑا سپورٹر ہوں، لیکن یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تعلیم کی ہے، اور یہ تو ایک بڑی بات ہے۔ ویسے معاشروں کے اندر ہم دیکھیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنی فیملیز کا جائزہ لیں، تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ ہم کتنی جگہوں پر ڈنڈی مارتے ہیں اور صحیح اور انصاف کی بات جو ہے وہ نہیں کرتے۔ اور یہاں پر تو یہ بات آ گئی نا کہ اگر بیٹا بھی ہو تو اس کے خلاف بھی جو بات ہے وہ اگر ہو تو اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ اخلاق جو ہے وہ مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل کرے گا اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ اب یہ دیکھیے، کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے نہ قتل کرے گا اور نہ مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ اس ضمن میں بھی جو آج کی کیفیت ہے، اور اس میں خاص طور پر آپ دیکھیے
کہ اگرچہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ غزہ کے اندر جو مسلمانوں کی قتل و غارت ہو رہی ہے کنڈیم کم از کم سب نے کیا ہے، لیکن یہ کہ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بھی جو سٹیپ ہیں انہیں وہ اٹھانے چاہیے تھے۔ اور اللہ کا ذمہ ایک ہوگا، ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ نمبر 8، جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں، یعنی جو مسلمان ہو جائیں، ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کے مثل ہوں گے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف تعاون کیا جائے گا۔ وہ اسلام کے اندر یہ تعلیمات بھی نہیں ہیں کہ کوئی سینئر مسلمان ہے، کوئی جونیئر مسلمان ہے۔ اگرچہ کہ وہ پہلے یہود تھے، دائرہ اسلام کے اندر جیسے ہی داخل ہو جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دوسرے مسلمانوں کے مثل ہی ہوں گے، کسی درجے میں ان کے کوئی رائٹس جو ہیں، وہ جو حقوق ہیں، وہ کم نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مصالحت نہیں کرے گا، بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد پر کوئی عہد و پیما کریں گے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر بنفس نفیس خود موجود تھے، ان سب کی مشاورتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، لیکن ظاہر ہے کہ آخری فیصلہ جو ہے وہ پارٹی ہی کے جو ہیڈ ہیں انہی کو کرنا چاہیے۔ اور اس ضمن میں چونکہ کچھ باتیں ایسی ہو گئی ہیں تو یہ اس میں آ بھی جانی چاہیے بات کہ ابھی حال ہی میں 2017 میں جو قائد آباد دھرنا ہوا، آپ حضرات جانتے ہیں کہ حکومت کے اوپر ایک سخت ایلیگیشن تھا کہ انہوں نے ختم نبوت کا جو قانون ہے اسے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو پاکستان کی بڑی دینی پارٹیاں اور بڑے دینی لوگ، دو بڑے بڑے لوگ تو ان میں خادم حسین رضوی صاحب تھے اور علامہ اشرف آصف جلالی صاحب تھے، جنہوں نے وہ دھرنا دیا۔ لیکن بعد میں یہ بات سامنے میں دیکھنے میں آئی کہ جلالی صاحب تو ابھی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ خادم حسین رضوی صاحب نے اسے ختم کر دیا۔ اس سے ایک نظم و نسق جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار بھی جو ہے گویا کہ نہیں ہے، بلکہ جماعت ہوگی، کوئی امیر ہوگا تو ایک نظم اور ڈسپلن کے تحت ہی سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ طے ہونے چاہیے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا ہے، مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے کسی کو قتل کر دے تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ مسلمانوں جس نے قتل کیا ہے کافر کو، حربی کافر کو، ویسے کسی کافر کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جنگ ہو رہی ہے، جنگ میں آپ قتل کر دیں تو جنگ کے اندر بعد میں صلح صحیح ہو جائے اور آپ مسلمانوں میں سے اس شخص کو کہ جس نے قتل کیا ہے نکال کر کہیں کہ یہ آپ کا مجرم ہے، اس سے مارا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ملوث ہوں گے اور آج دنیا کے اندر ہی قاعدہ اور ضابطہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مصالحت نہیں کرے گا، بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد پر کوئی عہد و پیما کریں گے۔ نمبر 10، مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کا مساوی، معاف کیجیے یہ پڑھ لیا۔ نمبر 11، کوئی مشرک قریش کی کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا، نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ یہ بھی گویا کہ مکہ المکرمہ کے جو مشرکین تھے ان پر یہ قدغن لگائی کہ مدینہ المنورہ کے اندر آ کر نہ کسی مومن سے اور نہ کسی دوسرے لوگوں سے وہ کسی طور پر بھی پناہ نہیں لے سکتا اور علیحدہ رہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، اور نہ مسلمانوں کو ان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر وہ آ کر شامل ہو جائیں گے شہر کے اندر ہی تو مختلف قسم کی سرگرمیاں جو ہے جس سے بدامنی جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، لہٰذا اس سے بھی منع فرمایا۔ نمبر 12، جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے۔ یہ چیزیں جو ہیں فقہ کے اندر موجود ہیں، اور یہ کہ سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے اور ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ مسلمانوں کی اجتماعیت کے اندر اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اجاگر کیا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے اندر جہاں پر کوئی بے انصافی، کوئی عدل کے خلاف معاملہ ہو رہا ہو، سارے مسلمان کھڑے ہو جائیں، احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں، کہیں یہ ہم نہیں کرنے دیں گے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ نمبر 14،
کسی مومن کے لیے حلال نہ ہوگا کسی ہنگامہ برپا کرنے والے کی مدد کرے اور اسے پناہ دے، جو اس کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا اس پر قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا اور اس کا فرض و نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ یعنی یہ جو مینیفیسٹو ہے سارا کا سارا بنایا گیا، اس کو کوئی شخص توڑے، اب کیا ہے کہ جو عدالت ہے اس میں جایا جائے گا۔ لیکن عرب کا یہ رواج تھا کہ جو بڑے چودھری ہوتے تھے وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اس سے میں نے پناہ دی، تو اس کی وجہ سے قانون جو ہے اس کا اطلاق پوری طرح سے سب پر نہیں ہوتا تھا، تو فرمایا اس سے منع کر دیا کہ ایسا بھی نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 15، تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹایا جائے گا۔ گویا کہ دنیا کے اندر جج کی حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو ہوگی۔ یہ گویا کہ مسلمانوں کی شرارہ بندی کرنے کے لیے رسول اللہ نے انٹرنل سطح پر ایک آئین، ایک مینیفیسٹو جو ہے وضع کیا گیا، اور اس کی حیثیت قانونی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ صرف قانون کی بنیاد پر کبھی بھی معاشرے نہیں چل سکتے، اس کے لیے اخلاقی تعلیمات ہونا ناگزیر ہے۔ لہذا دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سمجھیے کہ طریقہ اختیار کیا وہ کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ہاں ایک دوسرے کا احساس دل کے اندر پیدا کرنے کی تعلیمات کو بہت زیادہ اجاگر کیا۔ لہذا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ کو بار بار سنا چکا ہوں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا ہے پہلی دفعہ، تو وہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ سلام کو عام کرو۔ سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو آپ سلامتی کا میسج کنوے کریں، آپ کے ذریعے سے دوسرے کو امن اور سلامتی میسر آ جائے۔ اس کا ایک سمبل ظاہری بحث السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے علاوہ اس کے اندر کیا ہے کہ سامنے والے کو آپ سے تسلی مل جائے اور اسے پتہ چلے کہ یہ شخص جو ہے یہ میرے لیے سلامتی لے کر آیا ہے۔ اس طرح دوسرا نقطہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔ کھانا کھلانے سے بھی باہمی دلوں کی محبتیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے آگے بڑھ کر مزید ارشاد فرمایا کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تذکرہ کیا کرو، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بڑے ہمدرد بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے مامون و محفوظ نہ ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، جس کی زبان اور ہاتھ دوسرے مسلمانوں کی توہین اور ذلت اور اہانت ہی کے لیے اٹھتی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسد کی مانند تعلیم فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومنین کی مثال ایک جسد کی سی ہے، اور جسد کا اگر کوئی ایک حصہ ڈسٹرب ہو تو پورا جسم جو ہے اس کی تکلیف اور تنگی کو محسوس کرتا ہے۔ چھوٹی سی درد ہے، اگر دانت میں درد شروع ہو جائے پورا انسانی جسم جو ہے وہ نڈھال ہو جائے گا، چاہے وہ بہت بڑا باڈی بلڈر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے سر میں درد ہو تو لہٰذا یہ ایک دوسرے کا احساس اللہ سے، یہ تو گویا آج کی تعلیمات جو ہیں وہ بالکل دور ہی ہو گئیں، وگرنہ یہ دیکھیں کہ اس وقت کی جو کیفیت ہے غزہ کے اندر 100 دن مکمل ہو گئے، بدترین بمباری ہو رہی ہے، سخت ترین سردی ہے، اور ہم ایک دوسرے سے جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے، بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے، اور وہاں پر 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں، سمجھیے میں تو کہتا ہوں تو رہی ہیں خبریں کہ 30-35 ہزار لوگ شاید شہید ہو گئے، لیکن اتنے ہی لوگ جو ہیں وہ ملبوں کے اندر دفن ہیں جن کی ابھی تک لاشیں نہیں ملی، اور اس سے کہیں زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی حالات میں ہیں جن کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ بچیں گے کہ نہیں، اور جو ہاسپٹلز ہیں وہ گرا دیے گئے ہیں، اور ایمبولینسز جو ہیں وہ ڈھائی جا رہی ہیں، جو شیلٹر ہومز ہیں، جو کیمپس بنے ہوئے ہیں، اور دنیا کا جو نارم ہے اس نارم کے مطابق بھی جنگوں کے قاعدے اور ضابطے ہیں
ان جنگوں کے قائدوں اور ضابطوں کو خود اسرائیل اور UN جو بنانے والے خود پامال کر رہے ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پر امریکہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے، لیکن یہ کہ ان مسلمانوں کی اس نسل کشی کے خلاف کوئی بھی مسلمان اس درجے آگے بڑھ کر سٹیپ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک ملک جو عالمی عدالت میں اس کیس کو لے کر گیا ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، وہ ایک ملک بھی مسلمان نہیں ہے بلکہ ساؤتھ افریقہ ایک غیر مسلم ملک ہے، وہ گئے ہیں، لیکن یہاں پر کسی کو غیرت اور کسی کو شرم جو ہے وہ نہیں آئی۔ اور یہ تو ان کی خاص کیفیت کا تذکرہ ہے، اس سے نیچے بڑھ جائیں اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم نے بھی کبھی تنہائی میں کیا ان کے لیے کوئی دعا کی ہے؟ ایک بائیکاٹ کی سمجھیے کہ ایک تحریک جو ہے وہ چل رہی تھی، رفتہ رفتہ وہ بھی جو ہے وہ معدوم ہو گئی، اور اس کی طرف بھی توجہ جو ہے وہ چلی گئی۔ ان ساری باتوں کو چھوڑ کر کیا کبھی ان بھائیوں کے لیے، مظلوم بھائیوں کے لیے کیا ہم نے کبھی کوئی دعا بھی کی ہے؟ تو یہ وہ سارے سوالات ہیں کہ جو ہماری بے حسی پر ثبوت پیش کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ باتیں اپنی جگہ ایک ریالٹی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے اندر وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا، کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، رات اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے شہر میں، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں قیام کرنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ندا دی ہے کہ کون ہے جو اس شخص کو آج رات اپنا مہمان بنا لے۔ اور معروف واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ ایک صاحب جو ہیں انصاری صحابی وہ لے گئے، اور گھر کے اندر کھانے کا سامان اتنا ہی تھا کہ ایک شخص پیٹ بھر کے بس کھا سکے۔ آ کر اہلیہ سے تذکرہ کیا، اہلیہ نے کہا بچوں کے لیے ہی ہے تھوڑا بہت جو ہے، تو فرمایا کہ بچوں کو سلا دو، اور جب ہم سارے لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے تو میں اس کو چراغ کو بجھا دوں گا اور اس میں وہ پیٹ بھر کے جو ہے وہ کھانا کھا لے۔ اور اس پر پھر یہ کہ ایسا ہی ہوا۔ اب خود بھوک کاٹ لینا یہ نسبتاً آسان ہے، لیکن کسی کا اگر بچہ بھوکا ہو اور اس پر کسی اور کو ترجیح دینی پڑ جائے تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اسی لیے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی مہمان نوازی بڑی ہی پسند آئی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمجھیے کہ دوسری کیفیت تھی جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کا یہ جو نوخیز ایک معاشرہ بن رہا تھا اس کی شرازہ بندی کی۔ کچھ قانونی سطح پر ایسے قواعد اور ضوابط مقرر فرما دیے کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے۔ ایک کولیکٹیو حص اندر زندہ کر دی کہ انسان کسی پر ظلم ہوتا دیکھ کر چپ نہ رہے۔ اور تیسرا ایک احساس کی فضا باہم مسلمانوں کے درمیان اس طرح سے جاری و ساری فرما دی کہ جس میں کسی کی تکلیف کو مسلمان اپنی تکلیف محسوس کرے، جس میں کسی کی انسلٹ کو مسلمان اپنی انسلٹ محسوس کرے۔ یہ وہ معاملات ہیں جن کے ذریعے سے پہلی سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی۔ پھر اسی مدینہ المنورہ کے اندر ایک دوسرا گروہ بھی تھا، وہ تھا یہود کا۔ یہ یہود جو ہیں ان کے 3 قبائل بڑے بڑے تھے، جبکہ عام طور پر علماء نے لکھا ہے 20 کے قریب ان کے قبیلے تھے، چھوٹی چھوٹی اس کی شاخیں تھیں، اور یہ مدینہ المنورہ کے اندر رہتے تھے۔ انتہائی گھاگ لوگ تھے، انتہائی بڑے بزنس مین لوگ تھے۔ پوری کھجور کی جو تجارت ہے وہ انہی کے پاس تھی۔ پھر اسی طرح سود کا دھندا بھی ان کا وہاں پہ چلتا تھا، جس کی بنیاد پر وہاں پر انہیں اچھی خاصی ایک قوت حاصل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب چونکہ سوسائٹی کے اندر آئے ہیں اور ایک نئی سٹیٹ بنانے جا رہے ہیں، تو ان سے ایک معاملہ کرنا بہت ضروری تھا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ مل جل کر ان کو بٹھایا اور ان سے بات چیت کی، اور بات چیت کے ذریعے سے ان کے سامنے اس بات کو باور کروایا کہ دیکھو ہم نے یہاں پر رہنا ہے، تو کوئی ایسا جوائنٹ سیلف ڈیفنس آف مدینہ ہم کر لیں کہ جس کے نتیجے میں پوری بستی کے اندر ایک امن قائم ہو جائے۔ لہذا تاریخ کے اندر باہم ان 2 فریقین کا یہ جو ایک معاہدہ ہوا ہے اسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل میں پڑھوں گا۔ عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ میثاق مدینہ ہی اصلاً اسلامی جو ریاست مدینہ ہے اس کا آئین تھا۔ یہ جو میثاق مدینہ کی شکیں ہیں شاید یہی
ریاست مدینہ قائم تھا۔ تو اس حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی مدینہ المنورہ کے اندر وہ حیثیت نہیں تھی جو ایک اسٹیٹ کی ہوتی ہے۔ ابھی تو آپ مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لائے ہیں، لہٰذا ایک طرفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی عدالت موجود تھی، اور دوسری طرف کعب بن اشرف نامی یہودی عالم تھا، اس کی بھی عدالت موجود تھی۔ ابھی کسی ملک کے اندر دو آئین اور دو عدالتیں چل سکتی ہیں؟ نہیں چل سکتی۔ اسی طرح اسلامک اسٹیٹ کے اندر بالکل ایکویلٹی نہیں ہے شہریوں کے درمیان، مسلمان اور ذمیوں کے مابین، اور یہاں پر یہ چیزیں جو تھیں وہ موجود تھیں۔ اس کو یہ سمجھیے کہ انٹرم سطح پر ایک وفاقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئین سا بنایا تھا عبوری دور کے لیے، جس کے ذریعے سے آپ رفتہ رفتہ اپنے گولز کو اچیو کر سکیں، اور پھر اسی کے نتیجے میں وہ معاملات بھی پیش آئے کہ انہی شکوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہود جو ہیں وہ راندہ درگاہ دنیا کے اندر بھی ہوئے، اور ان کی یہ کیفیت ہو گئی کہ دنیا کے اندر بھی انہیں ذلیل و خوار کیا گیا اور مدینہ المنورہ سے نکالا گیا۔ اب اس معاہدے کے دفعات کو انشاءاللہ العزیز ہم پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے۔ اب اس کو سمجھیے، پہلے کیا کہا تھا کہ سارے انسانوں سے علیحدہ مسلمان ایک علیحدہ امت ہیں، اور یہاں پر کہا کہ ایک بنو عوف کے جو یہود ہیں وہ ایک ہی امت ہوں گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قومی سطح پر، ایک تو ہے وہ قلبی سطح پر یکجا ہونا، اور ایک ہے قومی سطح پر۔ ایک جیسے پاکستان کے اندر اگر کچھ عیسائی ہیں تو وہ پاکستانی ہیں، کوئی ہندو ہیں تو وہ پاکستانی ہیں، تو اس سینس میں ایک ملت کے افراد جو ہے وہ کنسیڈر ہوں گے۔ مزید فرمایا بنو عوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔ نمبر 2، یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے، یعنی معیشت کے اندر ایک دوسرے کے اوپر یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا کوئی تعاون اور پیمان ہوگا، آپ لوگوں کا اپنا بزنس آپ جیسے تیسے مرضی کریں، لیکن ہمارے اجتماعی امور کے اندر جو بھی فیصلے ہم نے طے کرنے ہوں گے ہم مل جل کے کریں گے، جیسے UN وغیرہ کا ایجنڈا بھی اسی نہج پہ ہے۔ نمبر 3، اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے۔ یہ بڑی اہم بات تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بھرپور فائدہ ہوا ہے۔ جب اسلام ترقی حاصل کر رہا تھا اور اس ترقی کے نتیجے میں یہود کے ہاں جلن اور حسد محسوس ہوئی، اور دوسری طرف باہر سے جب کفار آئے مشرکین مکہ، انہوں نے حملہ کیا، تو اس شک پہ وہ عمل نہیں کر سکے، اور انہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں کی، جو آگے انشاءاللہ العزیز آ جائیں گی، اور یہی بات وجہ بنی جس کی وجہ سے انہیں بہرحال پھر مدینہ المنورہ سے رسوا ہو کر جانا پڑا۔ نمبر 4، اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیادوں پر ہوں گے، گناہ پر نہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ ساری کی ساری باتیں یہود کے لیے بھی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی طرف سے کبھی بھی ان کی بدخوائی جو ہے وہ پہلے نہیں دیکھی گئی کہ انتقام اس میں تو ہوگا، لیکن ابتدا نہیں دیکھی گئی۔ نمبر 5، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرے گا، یعنی کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا قبیلہ ہے کہ جو آپ کا حلیف ہے وہ زیادتی کر دے تو اس کے نتیجے میں اس قبیلے کے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ نمبر 6، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 7، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ گویا باہم مل جل کے اگر کوئی جنگ ہوگی تو ویسے تو اخراجات اپنے اپنے ہیں، لیکن جنگ اگر ہوگی مل جل کر تو پھر پیسے بھی مل جل کر خرچ جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا۔ نمبر 2، اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، اور قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ جو کوئی یثرب پر دھاوا بول دے اس سے لڑنے کے لیے سب باہم مل کر تعاون کریں گے، اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا، اور یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا۔ یہ گویا کہ
ایک تو انٹرنل سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بندی کر دی، ایک دوسری جو اقوام وہاں پر موجود تھی ان کے ساتھ بھی ایک معاہدہ جو ہے وہ کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمجھیے کہ جو جد و جہد ہے وہ اب آئی ہے جنگ و جدال کی طرف، مسلح کشاکش کی طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ تقریباً 15 برس، 13 برس مکہ المکرمہ کے اندر اور 2 برس تقریباً بدر سے پہلے مدینہ المنورہ میں۔ ان 15 برسوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف سے کسی پر کوئی ہاتھ تک نہیں اٹھایا گیا۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے، آج کے دور کے اندر بھی جتنی پارٹیاں ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو خلافت راشدہ کو قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے وہ ملیٹنسی اختیار کرتے ہیں، لیکن ملیٹنٹ آدمی آج کے دور کے اندر کبھی بھی ریاست کو شکست نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے تو یہ ہے کہ پوری طرح سے جب تک ٹرین نہ ہوں اور ہاتھ نہ اٹھائیں اس وقت تک اب جو ہے یہ وہ پاسبل نہیں رہا۔ اب یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مکہ المکرمہ کے اندر سے آپ نے جو ساری خیر تھی وہ اکٹھی کر لی، مدینہ المنورہ کے اندر جو نیک اور کار لوگ تھے وہ آپ کے جماعت کا، آپ کی تحریک کا حصہ بن گئے، اور جو اشرار تھے انہیں آپ نے معاہدے کے اندر جکڑ لیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ حکم آیا ہے جنگ کے لیے، لیکن اس سے بھی پہلے جو مشرکین مکہ ہیں ان کے لیے یہ بات بڑی ہی تکلیف دہ تھی کہ مسلمان ان کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں، اور مسلمان ان کے ہاتھوں سے نکل کر اپنے دین کا علی الاعلان ابلاغ کر رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ مکہ المکرمہ کے لوگوں کو اب فکر نہیں کرنی چاہیے تھی، اب ان کا جیسا بھی ایک سسٹم ہے مکہ کے اندر چل رہا تھا، مسلمانوں نے تو ویڈرا کر دیا، ادھر آ گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پیچھا کیوں نہیں چھوڑا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے جو بت تھے ان بتوں ہی کی وجہ سے انہیں وہاں پر ایک قیادت اور سیادت حاصل تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عقیدے اور ان کے بتوں کے بالکل خلاف بات کر رہے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ ہماری قیادت اگر یہ بات پھیل گئی عرب کے اندر تو پھر ہماری قیادت اور سیادت نہیں رہے گی۔ لہذا اسی بنیاد پہ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ مدینہ المنورہ کے جو بڑے بڑے چودھری تھے ان کو میسیجز کنوے کیے، اور اسی میں عبداللہ ابن ابی، یہ عبداللہ ابن ابی کون ہے کہ مدینہ المنورہ کے اندر یہود کا تعارف میں نے آپ کے سامنے کروا دیا، کچھ عرب قبائل بھی موجود تھے جو بت پرست تھے، عام طور پر سمجھا یہی گیا ہے کہ یہ یمنی لوگ تھے، اور جب سد معرب کا وہ آیا ہے سیلاب، قوم سبا ساری کی ساری جب ڈوب گئی تو وہاں سے کچھ لوگ مائگریشن کر کے مدینہ المنورہ کے اندر آ کر انہوں نے یہاں پر اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو یہیں پر وہ رہ گئے۔ ان کا نام اوس و خزرج تھا، یہ بھی بت پرست تھے۔ ان کے جو 2 بڑے بڑے قبیلے تھے یہ باہم لڑتے رہتے تھے، اور ان کے ہاں لڑائی کروانے میں بہت بڑا رول ادا کرتے تھے یہود بھی۔ اب باہم انہوں نے سوچ بچار کر کے یہ بات طے کر لی کہ ہم باہم مل کر کوئی اپنا ایک بادشاہ بنا لیں جس کی جمعیت کے اندر ہم سارے کے سارے، جس کی سرداری کے اندر ہم سارے کے سارے جمع ہو جائیں، اور اس بادشاہ کے ذریعے سے ہمیں امن میسر آ جائے۔ اب یہ جو بادشاہ ہے اس کے لیے جو نام ان کے ذہنوں میں آیا یا جس پر ان کا کنسنسس ہوا وہ تھا عبداللہ ابن ابی۔ تاج بالکل تیار تھا، تاج پوشی ہونا باقی تھی کہ رسول اللہ تشریف لے آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کسی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ کسی اور کو بادشاہ بناتے، لہذا پہلے ہی دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت بغض رکھنے والا اور عداوت رکھنے والا شخص، وہ جانتا تھا کہ آپ کی وجہ سے میری بادشاہت جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، لہذا وہ چالے چلتا رہا ہے۔ ابتدان تو ایمان نہیں لایا لیکن بعد میں ایمان لے آیا، لیکن اوپر سے نیچے سے ایمان نہیں لایا، اور مدینہ المنورہ کے اندر ایک بڑا گروہ جو تھا منافقین کا، جس کے بارے میں قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ ہے، وہ سارے کے سارے جو منافقین ہیں ان کا قائد یہی تھا عبداللہ ابن ابی۔ لہذا سب سے پہلے مکہ المکرمہ کی طرف سے خط آیا کہ جس میں چونکہ یہ چودھری تھا اسی لیے تو کنسنسس ہوا تھا سب کا، انہوں نے کہا ہے کہ تم، یعنی ابو جہل وغیرہ کا خط آیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے کے رکھی ہوئی ہے، لہذا انہیں فوراً نکال دو،
وگرنہ ہم پوری جمعیت کے ساتھ مدینہ المنورہ پر حملہ کریں گے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیں گے، تمہاری خواتین کی عزتوں کو پامال کریں گے، لہذا ان کو نکالو۔ اب یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا مدینہ المنورہ کے اندر کہ باہر سے ایک بڑی دھمکی آئی ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر وہ حملہ آور ہوں گے اور جن جن لوگوں نے انہیں پناہ دی ہے ان کے ساتھ بھی وہ زیادتیاں اور ظلم جو ہے وہ کریں گے۔ اسی طرح دوسرا معاملہ پیش کیا آیا، مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اب کوئی بھی مسلمان بیت اللہ کے اندر جا کر حج نہیں کر سکے گا۔ حالانکہ عرب کی یہ رسم و رواج تھی کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی اگر حج کے لیے آنا چاہتا تو اسے روکتے نہیں تھے، لیکن یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو روک دیا گیا۔ اسی طرح سے مسلمانوں کی طرف سے بھی مسلمان کے جو مہاجرین ہیں ان کو بھی خط بھیجا ابو جہل وغیرہ نے، جس میں انہوں نے بڑی دھمکی دی کہ دیکھو تم مغرور نہ ہونا اور یہ نہ سمجھنا کہ تم ہم سے بچ کر نکل گئے ہو، ہم ان قریب تم پر حملہ آور ہوں گے اور ان قریب ہم تمہارا قلع قمع جو ہے وہ کر دیں گے۔ اور یہ وہ کیفیت ہے کہ عائشہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ ایام تھے کہ جن ایام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پورے مدینہ المنورہ پر انتہائی خوف و ہراس کی کیفیت تھی، اور ہمہ وقت لوگوں کے ذہن کے اندر یہ اندیشہ رہتا تھا کہ پتہ نہیں کس وقت کفار جو ہیں وہ حملہ آور ہو جائیں۔ لہٰذا اسی موقع پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہرے کا اہتمام جو ہے وہ کیا گیا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبہ مبارک سے سر نکالا اور جو لوگ پہرے پر موجود تھے ان کو کہا کہ واپس چلے جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ آیات آئی ہیں کہ جس کی میں نے آپ کے سامنے ابتداً آیات تلاوت کی تھی، ان میں سورہ توبہ کی سورہ الحج کی آیات ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی اب جنگ کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ وہ 15 برس کے بعد مسلمانوں نے اپنا حق ہونا ثابت کر دیا اور اتنی جمعیت اور اتنی قوت اکٹھی کر لی کہ باطل کا مقابلہ ہو سکتا تھا۔ اب جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے، وگرنہ یہ حکم تب بھی آ سکتا تھا جب بلال حبشی کو گھسیٹا جا رہا تھا، لیکن اس وقت قوت نہیں تھی، لہذا اب قوت میسر آئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اب مسلمانوں کو حکم دیا گیا، اور یہیں پہ پھر وہ سورہ محمد جسے سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے وہ بھی نازل ہوئی۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے اندر یہ بھی مسلمانوں کو خوشخبری جو ہے وہ عطا فرما دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائیں گے، بس انہیں استقامت کے ساتھ ڈٹ کر کفر کا مقابلہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سورہ نور کی آیات کے اندر ایک اسلامی مینیفیسٹو جو ہے وہ بھی نازل کر دیا گیا، الذین ان مکناہم فی الارض، یہ ہیں وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں دنیا کے اندر اقتدار سونپیں گے، اقاموا الصلاۃ، تو نماز کا نظام وہاں پر وضع کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور ادا کریں گے زکوٰۃ کا، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، لہذا اسی اقامت نظام ہی کے ذیل میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں دارالافتاء قائم ہوئے، بڑے بڑے مدارس، بڑی بڑی یونیورسٹیز جو ہیں آج چل رہی ہیں وہ اسی کے ذیل میں ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح آتوا الزکاۃ، یہ جو زکوٰۃ ہے اس کے اندر سمجھیے کہ سوشل سطح پر لوگوں کی فلاح کا کام کرنا، اور اس کے لیے ایسے فلاح انسانیت کے ادارے قائم کرنے کہ جس میں مستحقین لوگ جو ہیں ان کی روٹی کپڑا مکان علاج معالجہ تعلیم ان کا اہتمام جو ہے وہ پوری کی پوری ریاست اسلامی ریاست اسی کے ذمے ہوگا، اور اسی کی تیسری شکل وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر سے وہ ادارے وجود میں آئیں گے کہ جو ایک بھرپور انتظامیہ ہو
اور یہ انتظامیہ کیا ہے کہ لائٹ آف قرآن کے اندر جو چیز شر ہے اس شر کی وہ بیخ کنی کریں گے، اور جو خیر جو معروف ہے اس کو بڑھا چڑھا کے اس کا اطلاق ریاستی سطح پر جو ہوگا، تو ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے سمجھیے قانونی اور اخلاقی اور ویلفیئر کے جو کام ہیں وہ سارے کے سارے اسی آیت کے ذیل کے اندر بعد میں پھر امت مسلمہ کے جو ممالک ہیں ان کے اندر ہوئی ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ العزیز اس کے ابتدائی جو 1.5 سال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے 1.5 برس کی جو کاوشیں تھیں اس پر مدینہ المنورہ کے ہم نے بات کی ہے۔ اب مسلح کشاکش اور غزوہ بدر یہ کس طرح سے ہوئی ہے اس پر انشاءاللہ العزیز اگلی نشست کے اندر ہم بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ فاحسن الجزاء۔